تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ توبہ آیات 1 تا 28 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اشہر الحرم سے مراد ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ اشہر الحرم ان مہینوں کے لیے بطور اسم علم استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ اس لفظ سے مراد لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مہینے زمانہ جاہلیت بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے محترم چلے آ رہے تھے۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ حج و عمرے کے مہینے بھی ہیں اور اہل عرب کی بیشتر تجارتی کاروباری نقل و حرکت انہی مہینوں میں ہوتی تھی۔ ان میں لڑنا بھرنا شرعاً ممنوع تھا اور اہل عرب اپنی جنگ جویانہ طبیعت کے باوجود ان کا احترام برابر ملحوظ رکھتے تھے۔ اوپر آیت 2 میں جو 4 ماہ کی مہلت مذکور ہوئی ہے ان میں سے 3 مہینے حرمت والے تھے۔ 3 مہینے اس وجہ سے کہ حرمت کے چاروں مہینے یکجا نہیں ہیں، 3 ایک سلسلے میں ہیں، رجب الگ ہے۔ اگرچہ نسیح کے قاعدے کے تحت یہ اپنے اصل مقام سے ہٹے ہوئے تھے، تاہم اگر ان 3 حرمت والے مہینوں سے پہلے وقت کے مہینوں میں سے شوال کو ملا لیا جائے تو یہ 4 مہینے بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب محترم مہینے گزر جائیں تو ان ناقص عہد مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ جہاں پاؤ سے مراد جیسا کہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں وضاحت گزر چکی ہے یہ ہے کہ حدود حرم میں بھی ان سے جنگ و قتال مباح ہے۔ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یعنی ان کے خلاف ہر قسم کی جنگی کارروائی کی جائے اور ہر پہلو سے ان کا ناطقہ بند کیا جائے۔ اس شدت کے ساتھ ان کی داروگیر کے اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نوعیت محض ایک دشمن کے خلاف اقدام کی نہیں تھی بلکہ یہ مشرکین عرب کے لیے اس سنت الہی کا ظہور تھا جو رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے اور جس کی تفصیلات سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، مطلب یہ ہے کہ ان کی داروگیر اس وقت تک بند نہ کی جائے جب تک یہ اپنے کفر و شرک سے تائب ہو کر نماز نہ قائم کریں اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے لگ جائیں۔ نماز اور زکوٰۃ ایک جامع تعبیر ہے اسلام کے نظام عبادت و اطاعت میں داخل ہونے کی، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اسلام کے بغیر نہ ان کے لیے ذمہ یا معاہد بن کر اسلامی نظام میں باقی رہنے کی گنجائش رہی، نہ لونڈی غلام بن کر۔ ان کے لیے صرف 2 راہیں باقی رہیں، یا تو اسلام قبول کریں یا تلوار۔ مشرکین عرب کے ساتھ یہ خاص معاملہ کرنے کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی کی زبان میں ان پر اپنی کتاب اتاری، اسی ملت کی ان کو دعوت دی گئی جس کے وہ مدعی تھے۔ رسول نے مسلسل 23 سال تک ان کو جھنجھوڑا اور جگایا، ان کی ہر مجلس اور ہر بزم میں وہ پہنچا، ان کے ایک ایک دروازے پر اس نے دستک دی، ان کے ایک ایک شبہ اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا، ان کی تمام الزام تراشیوں، تہمتوں اور عداوتوں کا مقابلہ کیا، ان کے مطالبے پر معجزہ بھی دکھائے اور ان کی منتخب کی ہوئی کسوٹیوں پر بھی اپنے کو کھرا اور سچا ثابت کر دیا، یہاں تک کہ ان کے اندر جو اچھے لوگ تھے وہ اس کے ساتھی بھی بن گئے۔ تو اس سارے اہتمام کے بعد بھی جو لوگ قبول حق پر آمادہ نہیں ہوئے آخر وہ کس لیے باقی رکھے جاتے؟ رسول اتمام حجت کا کامل اور آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کے جگانے سے بھی نہیں جاگتے وہ مردہ ہیں اور مردوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ دفن کر دیے جائیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اوپر والی آیت میں مشرکین کی داروگیر کا جو حکم ہوا ہے اتمام حجت کی خاطر، اس میں آخری رعایت یہ ہے، فرمایا کہ اس داروگیر کے دوران میں اگر کوئی شخص امان کا طالب ہو تو اس کو امان دے دو
اور اس کو اللہ اور رسول کی دعوت اور اس کا مقصد اچھی طرح سمجھا کر اس کی امان کی جگہ پر پہنچا دو، تاکہ وہ ٹھنڈے دل سے اپنے معاملے پر غور کر کے فیصلہ کر سکے کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے یا تلوار۔ یہ امان بخشی، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، محض اتمام حجت کے نقطۂ نظر سے تھی۔ اس کا معنی یہ نہیں تھے کہ وہ اس داروگیر کے حکم سے امان پا گیا۔ اگر وہ ایمان نہ قبول کرے گا تو اس کے لیے وہی حکم باقی رہے گا جو اوپر بیان ہوا ہے، اور جب وہ دوبارہ زد میں آئے گا تو نہ یہ امان اس کے لیے نافع ہوگی، نہ اثر نو طلب امان کی اس کے لیے کوئی گنجائش باقی رہے گی۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس رعایت کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ چونکہ یہ امی لوگ رہے ہیں، دین و شریعت سے بے خبر اور نبوت و رسالت سے ناآشنا، اس وجہ سے اس کا امکان ہے کہ اتنے طویل سلسلہ تبلیغ و دعوت کے بعد بھی کسی کے معاملے میں اتمام حجت کے پہلو سے کوئی کسر رہ گئی ہو، اور چونکہ اس داروگیر کا حکم، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، اتمام حجت ہی کی بنیاد پر تھا، اس وجہ سے ہدایت ہوئی کہ اگر کوئی شخص طالب رعایت ہو تو اس کو رعایت دے دی جائے، ہر چند اس میں یہ خطرہ بھی تھا کہ کوئی شخص اس رعایت سے فائدہ اٹھا کر جاسوسی کرے یا دوبارہ حریف بن کر سامنے آئے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ یہ اعلان برات کے وجوہ اور دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ خطاب اگرچہ بظاہر عام ہے، لیکن روئے سخن ان مسلمانوں کی طرف خاص طور سے ہے جو مشرکین کے اندر اپنے تعلقات اور عزیزداریوں کے باعث اس اعلان سے تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس اعلان سے اتنی بات تو ہر شخص کے سامنے آ گئی کہ اب حدیبیہ کے اس معاہدے کے دن بھی قریب آ لگے ہیں، جس نے مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی راہ کھول دی تھی۔ جو لوگ ضعیف الایمان تھے، قدرتی طور پر ان کا ایمان ایک سخت آزمائش میں پڑ گیا۔ قریش میں گھر گھر ان کی عزیزداریاں تھیں، اور وہ توقع لیے بیٹھے تھے کہ ملنے جلنے کا یہ دروازہ کھلا رہے گا اور وہ کفر اور اسلام دونوں کے ساتھ نباہ کرتے رہیں گے۔ اس اعلان نے نہ صرف اس توقع کا ہمیشہ کے لیے یک قلم خاتمہ کر دیا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ اب وہ وقت سر پر آ رہا ہے کہ انہیں اپنے ان تمام عزیزوں اور رشتہ داروں کے خلاف تلوار سونتنی پڑے گی۔ اس ذہن کے لوگوں کو سامنے رکھ کر فرمایا جا رہا ہے کہ بھلا ان مشرکین کے کسی عہد و پیمان کی کوئی ذمہ داری اللہ اور رسول پر کیسے ہو سکتی ہے، جن کا حال یہ ہے کہ اگر تم پر کہیں ان کا زور چل جائے تو نہ قرابت کا پاس کریں گے، نہ کسی عہد کا۔ باتوں سے وہ تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دل تمہارے اوپر غم و غصہ سے کھول رہے ہیں۔ ان کی اکثریت بد عہدوں پر مشتمل ہے۔ اس آیت کا در و بست ذرا قابل غور ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ کلام کا آغاز تو فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، لیکن بات پوری کرنے سے پہلے ایک استثناء کا ذکر بطور جملہ معترضہ کر دیا کہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لکم۔ پھر اس بات کو جو اس جملہ معترضہ کے سبب سے ادھوری رہ گئی تھی، اثر نو لیا اور اس کو بعینیہ اسی تمہید سے شروع کر کے اس کی تکمیل کی۔ فرمایا کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ الآیہ۔ تعلقات کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہوتی ہے۔ معاشرتی تعلقات کی بنیاد رشتہ رحم و قرابت کے پاس و لحاظ پر، اور سیاسی روابط کی بنیاد باہمی معاہدات کی عائد کردہ ذمہ داریوں کے احترام پر۔ پہلی کو آل سے تعبیر فرمایا ہے جو ان حقوق کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ایک اصل و نسل، ایک جوہر و معدن سے ہونے یا قرابت یا پڑوس کی بنا پر ایک دوسرے پر آپ سے آپ قائم ہو جاتے ہیں۔
دوسری کو ذمہ سے تعبیر فرمایا ہے، جو ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی معاہدے میں شریک ہونے والی پارٹیوں پر ازروع معاہدہ عائد ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اس اعلان برات سے تم میں سے کوئی اس تشویش میں مبتلا نہ ہو کہ اب ان لوگوں کے ساتھ تمام معاشرتی اور اجتماعی تعلقات ختم ہو رہے ہیں۔ یہ ختم ہو رہے ہیں تو اب ان کو ختم ہی ہونا تھا۔ تعلقات کبھی بھی یک طرفہ قائم نہیں رہتے۔ تم میں سے جو لوگ ان کے تعلقات کو عزیز رکھتے ہیں انہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اگر تم پر کبھی قابو پا جائیں گے تو نہ قرابت مندی کا لحاظ رکھیں گے نہ کسی معاہدے کا۔ ملاقاتوں میں یہ جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں وہ محض زبانی ہمدردی کی نمائش اور تمہیں بے وقوف بنانے کی ایک کوشش ہے، ورنہ حقیقت میں ان کے دل ان کی زبان سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر تمہارے اور تمہارے دین کے خلاف عناد بھرا ہوا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، یعنی جس طرح ان کی قرابت داری محض زبانی اور نمائشی ہے، اسی طرح اپنے عہد و پیمان کے معاملے میں بھی یہ بالکل جھوٹے اور غدار ہیں۔ ان کی اکثریت عہد شکن ہے۔ فسق کا لفظ یہاں غداری اور عہد شکنی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور قرآن میں اس لفظ کا استعمال اس معنی میں معروف ہے جس طرح اوپر تقویٰ کا لفظ پاس عہد کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں فسق کا لفظ نقض عہد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہمارے نزدیک یہ اشارہ اس معاہدے کی طرف ہے جو قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا۔ اس رائے کے دلائل تو آگے واضح ہوں گے، لیکن ایک قرینہ یہاں قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ اس کا تعارف الذین عاہدتم عند المسجد الحرام سے کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاہدے ہجرت کے بعد مشرکین کے ساتھ کیے، ان میں سے اگر کوئی معاہدہ مسجد حرام کی نسبت کے ساتھ تعارف کا سزاوار ہو سکتا ہے تو وہ صرف حدیبیہ کا معاہدہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہی معاہدہ مسجد حرام کے قرب و جوار میں طے پایا تھا۔ اس نسبت کے اظہار سے ایک طرف تو معاہدے کا تعارف ہو گیا، دوسری طرف اس سے اس کی غیر معمولی حرمت بھی واضح ہوئی کہ کوئی ایسا ویسا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی تکمیل جوار حرم میں ہوئی ہے، جس سے زیادہ کوئی دوسری جگہ مقدس و محترم نہیں ہو سکتی۔ ہم کسی دوسرے مقام میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اہل عرب بالعموم اپنے معاہدات اپنے معبدوں اور استحانوں کے سامنے کرتے تھے تاکہ فریقین کے اندر معاہدات کے احترام کا جذبہ پیدا ہو۔ فرمایا کہ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، یعنی جب تک قریش اس معاہدے پر قائم رہیں تم بھی اس پر قائم رہو، اگر وہ اس کو توڑ دیں تم بھی اس کو توڑ دو۔ کوئی معاہدہ یک طرفہ قائم نہیں رہتا، دونوں پارٹیاں مل کر اس کو قائم رکھتی ہیں۔ یہی تقاضائے عدل ہے اور اسلام اسی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہی عدل پسندوں کو دوست رکھتا ہے۔ اوپر کی آیات سے اس وقت تک کے ان تمام معاہدات کے بارے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کی مختلف پارٹیوں کے درمیان طے پائے تھے، 3 باتیں واضح ہوئیں۔ نمبر 1، جن مشرکین نے اپنے معاہدات کی خلاف ورزیاں کی تھیں ان سے اعلان برات اور 4 ماہ کی مہلت کے بعد ان سے جنگ۔ نمبر 2، جنہوں نے اپنے معاہدات پوری وفاداری سے نبھائے اور ان کے معاہدات موقت تھے، اختتام مدت کے بعد یہ معاہدات بھی ختم۔ نمبر 3، معاہدہ حدیبیہ کو اس وقت تک قائم رکھنے کی ہدایت جب تک قریش اس کو قائم رکھیں۔ یہ یاد رہے کہ معاہدہ حدیبیہ غیر موقت تھا اور ان آیات کے نزول کے وقت تک معلوم ہوتا ہے کہ قریش لشتم پشتم اس کو نبھا رہے تھے۔ اس وجہ سے قدرتی طور پر اس کے متعلق بہت سی ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ 4 ماہ کی مذکورہ مدت گزرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا۔ یہ اسی سوال کا جواب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی دوران میں قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنی خزاعہ کے خلاف اپنے حلیف بنی بکر کی مدد کر کے اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر فوج کشی کی اور اس کو فتح کر لیا۔
اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ یہ اعلان برات کے وجوہ کی مزید وضاحت ہے کہ ان مشرکین کا معاملہ خالق اور خلق کسی کے ساتھ بھی درست نہیں۔ ان کے لیے اللہ کی ہدایت اتری تو انہوں نے اس کے مقابل میں اس دنیا کی متاع حقیر کو ترجیح دی، خود بھی اس سے منہ موڑا اور دوسروں کو بھی جن پر ان کا بس چلا اس سے روکا۔ خلق کے ساتھ ان کے معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے معاملے میں ان کو نہ رحم و قرابت کا پاس ہے اور نہ عہد و ذمہ کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ یعنی حقوق تلف کرنے اور حدود توڑنے میں انہی نے سبقت کی ہے، تو ایسے بدعہدوں اور ایسے ظالموں کے ساتھ اللہ اور رسول کا کوئی عہد کیسے رہ سکتا ہے؟ اب ان کے لیے بس یہی راہ ہے کہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ میں فی الجملہ تنبیہ کا مضمون ہے، مسلمانوں اور کفار دونوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جاننا اور سمجھنا چاہیں ان کے لیے اس باب میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے، کوئی ابہام باقی نہیں رہا ہے۔ اب اگر مسلمانوں میں سے کسی نے ان مشرکین کے ساتھ اس سے الگ ہو کر کوئی معاملہ کرنا چاہا تو اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہے۔ اسی طرح مشرکین میں سے اگر کسی نے اس سے کچھ الگ امید باندھی تو اس کی ذمہ داری بھی خود اسی پر ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ یہ اوپر آیت 7 سے متعلق ہے۔ وہاں فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے تم سے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے جب تک یہ لوگ اس پر قائم رہیں تم بھی اس پر قائم رہو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر قریش بھی اپنا معاہدہ توڑ دیں تو تم ان ائمہ کفر سے بھی لڑو۔ ائمہ کفر کا اطلاق عرب میں ظاہر ہے کہ قریش کے سوا کسی اور پر نہیں ہو سکتا۔ دین کے معاملے میں سارا عرب انہی کے تابع تھا، پیشوائی اور سرداری کا مقام انہی کو حاصل تھا۔ قریش کے لیے اس لقب کے استعمال میں ان کے خلاف جہاد کی ایک مضبوط دلیل بھی ہے کہ سارے کفر کے امام اور سرغنہ جب یہ ہیں تو ان سے نہ لڑو گے تو کس سے لڑو گے؟ اسلام کے خلاف طعن و طنز اور استخفاف اور استہزاء کے جتنے تیر و نشتر اور جتنے پروپیگنڈے اور اشغالے ایجاد ہوتے تھے سب انہی کے کارخانے میں ڈھلتے تھے، پھر انہی سے دوسروں میں پھیلتے تھے۔ اسی چیز کی طرف وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ میں اشارہ ہے۔ اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ بطور جملہ معترضہ ہے اور لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ اصل سلسلہ کلام سے مربوط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے عہد و پیمان کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ زیادہ دیر اس کو نبھا نہ سکیں گے۔ آج نہیں تو کل یہ اس کو توڑ دیں گے، تو جب بھی اس کو توڑ دیں تم ان سے جنگ کرو تاکہ یہ اپنی شرارتوں سے باز آئیں۔ ان کے باز آنے کا مفہوم وہی ہے جو اوپر کی آیات سے واضح ہو چکا ہے کہ توبہ کریں اور اسلام لائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ۔ یہ قریش کے خلاف مسلمانوں کو جنگ پر ابھارا ہے اور قرینہ دلیل ہے کہ آیت کچھ فصل سے نازل ہوئی۔ اوپر والی آیت میں تو وَإِن نَكَثُوا کے الفاظ آئے تھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی معاہدہ کم از کم رسمی طور پر باقی تھا، لیکن اس آیت میں نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ کے الفاظ آئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔
اس معاہدے کے توڑنے کی شکل جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا یہ ہوئی کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں کے خلاف اپنے حلیفوں کی مدد کی۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، نقص عہد کے جرم کے ساتھ ان کے بعض پچھلے جرائم کی طرف بھی اشارہ کر دیا، خاص طور پر ان جرائم کی طرف جو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کیے۔ ان میں سب سے زیادہ سنگین جرم اللہ کے رسول کو جلا وطن کرنے کا جرم تھا۔ یہ جرم ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے ارتکاب پر، جیسا کہ پچھلی صورتوں میں وضاحت ہو چکی ہے، فیصلہ کن عذاب آ جایا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ سنت الہی کے مطابق عذاب کے مستحق ہیں، کیا تم ان سے جنگ کرنے سے جی چراؤ گے؟ اس جرم کا ذکر وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ کے الفاظ سے فرمایا ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کا اصل جرم یہ ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ جسارت ہی بجائے خود ایک جرم عظیم ہے۔ رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا تو وہ تمام تر اللہ کے حکم اور اس کی حکمت و مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کرنے کی جسارت ہی پر بس نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد جنگ چھیڑنے میں بھی پہل انہی نے کی۔ ظاہر ہے کہ یہ اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے جس پر تفصیلی بحث انفال میں گزر چکی ہے۔ ان الفاظ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جو ہم پیچھے واضح کر چکے ہیں کہ جنگ بدر کے پیش قدمی تمام تر قریش کی طرف سے ہوئی۔ قافلہ تجارت کی حفاظت کا انہوں نے محض ایک بہانہ پیدا کیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مذکورہ جرائم اصلاً قریش ہی کے جرائم تھے، اس وجہ سے ان آیات کا تعلق قریش ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ جو پیچھے ہم نے اس سورہ کے زمانہ نزول سے متعلق ظاہر کیا، أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، خطاب اگرچہ عام ہے لیکن روح سخن خاص طور پر کمزوروں اور منافق قسم کے لوگوں کی طرف ہے۔ یہ لوگ جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کر چکے ہیں اور آگے تفصیل آ رہی ہے، قریش کے ساتھ جنگ کے معاملے میں بہت ہراساں تھیں، اور اس کی وجہ جنگ سے زیادہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے پچھلے تعلقات اور روابط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کے دل کسی طرح اس بات پر راضی نہیں ہوتے تھے کہ یہ تعلقات یک قلم ختم ہو کے رہ جائیں۔ فرمایا کہ تم ان لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ ڈرنے کا زیادہ حقدار اللہ ہے۔ اگر ایمان کے مدعی ہو تو تمہیں دوسروں کے تعلقات سے زیادہ اپنے اس تعلق کا اہتمام ہونا چاہیے جو اللہ سے رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ وَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ، یہ مسلمانوں کی عموماً اور کمزور مسلمانوں کی خصوصاً حوصلہ افزائی کی ہے کہ تم ان ائمہ کفر سے جنگ کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دینے اور ان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ ہم پیچھے اس سنت الہی کا ذکر کر چکے ہیں کہ جو قوم اپنے رسول کی تکذیب میں اڑ جاتی ہے، رسول کی ہجرت کے بعد اس پر لازماً عذاب آ جاتا ہے۔ اگر رسول پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے تو یہ عذاب براہ راست خدا کی طرف سے آتا ہے، اور اگر ایمان لانے والوں کی تعداد متعدد ہو تو پھر انہی اہل ایمان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب دیتا ہے اور رسوا کرتا ہے۔ یہ رسوائی بھی اس عذاب کا خاص حصہ ہوتی ہے، اس لیے کہ تکذیب رسول کا اصل محرک، جیسا کہ اپنے مقام میں واضح ہو چکا، استکبار ہے، اور استکبار کی سزا رسوائی ہے۔ وَيَنْصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ میں ان مسلمانوں کی دلداری ہے جو بے بس و بے کس ہونے کے سبب سے قریش کے شریروں اور سنگ دلوں کے ہاتھوں مکہ میں سنگ دلانہ مظالم کا ہدف بنے تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان سنگ دلوں کو اس طرح ذلیل و خوار کرے گا کہ ان کے اس عبرت انگیز انجام کو دیکھ کر ان لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے جو اسلام لانے کے جرم میں ان اشقیاء کے ہاتھوں ستائے گئے تھے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اعدائے حق کے خلاف دل میں غم و غصہ کا پایا جانا اور ان کی بربادی پر خوش ہونا ان لوگوں کے لیے بالکل روا ہے جو ان پر حق کی حجت تمام کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے ہوں۔ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ،
واللہ علیم حکیم۔ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَىٰ مَن یشاء میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان لوگوں کے اندر سے ابھی کچھ لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اور وہ ایمان سے مشرف ہوں گے۔ یہ ایک قسم کی خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اپنے عزیزوں اور قریبوں کے ایمان کے آرزو مند تھے۔ فرمایا کہ مطمئن رہو، اگر اس گھورے میں رلے ملے کچھ اور جواہر ریزے بھی ہوئے تو اللہ ان کو بھی چن لے گا۔ عَلَىٰ مَن یشاء اور واللہ علیم حکیم سے اس سنت الہی کی طرف اشارہ فرما دیا جو توفیق کے توبہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے اور جس کی وضاحت اس کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات میں ہو چکی ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ ولیجہ بطانۃ الانسان وخاصہ او من یتخذوہ متعمدا علیہ من غیر اہلہ، یعنی محرم، راز، دوست اور معتمد۔ اوپر ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ ہر چند یہاں خطاب با اعتبار الفاظ عام ہے، لیکن روئے سخن ان مسلمانوں ہی کی طرف ہے جو ابھی اپنے سابق روابط اور تعلقات کے بندھنوں سے پوری طرح آزاد نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے ان کے لیے یہ اعلان برات ایک سخت آزمائش بن گیا۔ ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ اعلان ایک کسوٹی ہے جو تمہارے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کر دے گی کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ایسے بے لاگ ہیں کہ انہیں اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کی دوستی اور قرابت کی کوئی پرواہ نہیں، اور کون لوگ دوسروں کی خاطر اللہ اور رسول اور اہل ایمان کو نظر انداز کر دینے والے ہیں۔ یہ امتحان ایک سنت الہی ہے جس سے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو لازماً گزرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ امتحان کی کسوٹی پر پرکھ کے غث و سمین کو نمایاں اور اہل ایمان کی تطہیر کرتا رہتا ہے۔ اگر تمہارا گمان یہ تھا کہ تم ایمان کا دعویٰ کر کے یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تو یہ خیال غلط تھا۔ اب تمہاری جانچ کا مرحلہ آ گیا ہے کہ تم میں سے کون اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا وفادار ہے اور کون محض جھوٹا مدعی ہے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کی ہے کہ اللہ اور رسول اور اہل ایمان کا ذکر ایک ہی ساتھ ہوا ہے، جس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اس میں تقسیم کی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کا وفادار ہونے کا مدعی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والوں کا بھی اپنے آپ کو وفادار ثابت کرے۔ اگر کوئی شخص اہل ایمان کے مقابل میں کسی اور کو اپنا دوست اور معتمد بناتا ہے تو وہ خدا اور رسول کا بھی ساتھی نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی بلند آہنگی سے اس کا دعویٰ کرے۔ یہ مضمون نہایت وضاحت سے آگے آیات 23 تا 24 میں آ رہا ہے۔ لفظ علم یعلم کے مفہوم پر دوسرے مقام میں بحث ہو چکی ہے۔